الرحیم باب الجمع بین السورتین فی رکعۃ والقراءۃ بالخواتیم وبسورۃ قبل سورۃ وبأول سورۃ ویذکر عن عبداللہ بن الصائب قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ اخذته صلۃ فرکع وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی ب120 آیہ من البقرہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے ایک رکعت میں دو صورتیں ملا کر پڑھنا۔ نماز جب امام پڑھا رہا ہو تو ایک رکعت میں دو صورتیں ملا کر پڑھے، ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی سورت کا آخری حصہ نماز میں پڑھنا، اور نمبر 3 ایک سورت جو بعد والی ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھے اور پہلی والی سورت بعد والی رکعت میں پڑھے، اس کا حکم۔ اور اسی طریقہ سے کسی بھی سورت کی ابتدائی آیات پڑھنا۔ یہ 4 مسئلے امام بخاری نے اس باب میں بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، امام اگر جماعت کرا رہا ہو اور فرض نماز ہو، اس میں اگر اس نے ایک سورت پڑھی، مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک پڑھی، پھر اس کے بعد الإیلاف بھی پڑھ لی، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ فرض نماز میں ایک سورت پڑھنے کے بعد دوسری سورت بھی اگر امام ملا لے تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی سورت پڑھی جائے، یعنی نماز مختصر ہونی چاہیے، لیکن اگر 2 صورتیں ایک رکعت میں اکٹھی پڑھ لی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے جو امام بخاری نے مسئلے کی بیان کی، کسی بھی صورت کی خواتیم آخری آیات اگر قرآن پاک کی کسی صورت کی آخری آیات کسی رکعت میں پڑھی جائیں، اس کا حکم بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی بلا کراہت جائز ہے، چونکہ آخر سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت کی آخر کی 4-5 آیتیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے جی اس صورت کا آخر کیوں پڑھا، پوری صورت پڑھنی چاہیے تھی، یا یہ ہے کہ آپ نے درمیان سے نہیں پڑھا آخر سے پڑھا ہے، تو وہ قرآن پاک، لہٰذا اگر صورت کے آخر سے پڑھیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت میں وہ صورت پڑھی جو بعد میں آتی ہے، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں پڑھ لی قل اعوذ برب الناس، دوسری رکعت میں اس نے پڑھ لی اذا جاء نصر اللہ۔ اب یہ دیکھیے سورہ ناس بالکل آخر میں ہے اور اذا جاء نصر اللہ یہ اس سے پہلے ہے۔ ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھتا، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھتا، لیکن اگر اس نے اس کا الٹ کر لیا تو کیا نماز خراب ہوگی یا نماز صحیح ہوگی؟ تو امام بخاری نے باب قائم کیا اور اس میں مسئلہ واضح کیا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ فقہا کہتے ہیں کہ نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہ یہ بھی حنابلہ اور حنفیہ کے ہاں ہے، امام مالک اور امام شافعی کے ہاں اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ کراہت تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ترتیب اگر رکھتا تو زیادہ بہتر تھا، ورنہ فی نفس ہی نماز بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے،
اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی نہ تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی کہ نماز دوبارہ لوٹاؤ، ترتیب خراب ہو گئی، تو اس لیے ایسی صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بِأَوَّلِ صورتٍ، کسی بھی صورت کا ابتدائیہ، مثلا صورت کی ابتدائی 8-10 آیتیں پڑھ لی، 5-6 آیتیں پڑھ لی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے جی پوری صورت پڑھتے، آپ نے شروع سے پڑھ کر پھر چھوڑ کیوں دی، تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صورت کبھی کبھی یوں بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک صورت ہوتی ہے اور امام اس کو 2 رکعتوں میں تقسیم کر لیتا ہے، مثلا آدھی صورت ایک رکعت میں پڑھ لی اور آدھی صورت دوسری رکعت میں پڑھ لی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بے شک وہ صورت چھوٹی ہو۔ مثال کے طور پر وہ صورت ایسی ہے جو 6 آیتوں پر مشتمل ہے، امام صاحب نے پہلی رکعت میں 3 آیتیں پڑھ لی، دوسری رکعت میں بھی 3 آیتیں پڑھ لی، اب وہ چھوٹی سی صورت ہے اس کو تقسیم کر لیا، تو نمازیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے چھوٹی سی صورت تھی اس کو بھی کیوں تقسیم کر لیا، نماز بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اور ممکن ہے امام صاحب کا کوئی مسئلہ ہو، جلدی ہو، یا کوئی وضو کا مسئلہ ہو، انہوں نے چھوٹی صورت کو آدھا آدھا کر کے پڑھ لیا ہوگا، یا گرمی زیادہ ہو تو تب بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی صورت پوری پڑھنی چاہیے، اور جو بڑی صورتیں ہیں اس میں پھر آدمی دیکھ لے 8-10 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، جتنی مناسب ہوں موقع کے لحاظ سے آدمی اتنی پڑھ لے۔ حدیث نقل کی عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح میں سورہ مومنون پڑھی، حتیٰ اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ، یہاں تک کہ جن آیات میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس جگہ پر پہنچے اخذتہ صلاتن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی، فرکعت، حضور علیہ السلام نے قرات وہاں ہی چھوڑی اور رکوع میں چلے گئے۔ اب اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورت کی ابتدائی آیات، چاہے وہ 2-4 آیتیں ہوں یا 50-60 آیتیں ہوں، کوئی بھی ابتدائی آیات ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر کھانسی آئی وہاں پر آپ نے چھوڑ دیا اور اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ قرات کی۔ وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی ب120 آیۃ من البقرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت میں آپ نے 120 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی۔ اب پہلی رکعت میں 120 آیات پڑھی، وفی الثانیۃ بسورۃ من المثانی، اور آپ نے پھر دوسری رکعت میں مثانی صورتیں پڑھی۔ اب مثانی صورتیں وہ ہوتی ہیں قرآن پاک میں جن کی آیات 100 کی تعداد سے کم ہیں، 100 سے جو کم والی آیات ہوتی ہے، صورتیں ہوتی ہیں، انہیں مثانی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی رکعت میں 120 آیات پڑھی اور دوسری میں آپ نے وہ صورت پڑھی کہ جو مثانی میں سے ہے، یعنی 100 سے کم آیت آپ نے پڑھی۔ کبھی کبھی ویسے زیادہ لمبی نماز بھی پڑھا دینی چاہیے حضرت عمر کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے، تاکہ نمازیوں کو بھی مزہ آئے۔ البتہ اکثر اوقات جو ہے نا وہ مختصر پڑھانی چاہیے۔ وقرأ الأحنف بالکہف فی الأولی وفی الثانیۃ بیوسف او یونس، احنف ابن قیس جو ہیں انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف پڑھی یا سورہ یونس پڑھی۔ اب دیکھیے سورہ کہف بعد میں آتی ہے، سورہ یوسف اور سورہ یونس پہلے آتی ہے۔ انہوں نے پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھی، اور ظاہر ہے یہ جو صورتیں انہوں نے پڑھی احنف ابن قیس نے، یہ جائز تھی تو تب ہی پڑھی، لہٰذا اکابرین اور صحابہ کرام اور تابعین میں یہ معمول رہا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی کا جیسے فقہا کا قول ہے وہ بھی خلاف اولا اس کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے اور اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا اور نماز کو لٹانا بھی نہیں ہوتا۔ وذکر انہ صلی مع عمر الصبح بہما، اور حضرت اخنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز صبح پڑھی تھی اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی عمل کیا تھا، یعنی اسی ترتیب پہ آپ نے نماز پڑھائی تھی
تو میں نے حضرت عمر کی اس ترتیب پر سورہ کاف پہلے پڑھی اور سورہ یوسف یا یونس بعد میں پڑھی۔ وقرأ ابن مسعود ب40 آیۃ من الانفال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 آیتیں انفال کی پڑھی پہلی رکعت میں۔ وفی الثانیۃ بسورۃ من المفصل، اور آپ نے دوسری رکعت میں مفصل صورتوں میں سے ایک صورت پڑھی۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں وہ ہیں جن کو مفصل کہا جاتا ہے۔ مفصل وہ صورتیں ہیں جو حجرات سے لے کر سورہ ناس تک ہیں، آخر میں تقریباً 66 صورتیں یہ بنتی ہیں، ان کو مفصل کہتے ہیں۔ پھر ان میں بھی 3 طرح کے درجے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 40 آیتیں انفال کی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری میں مفصل صورتیں پڑھی۔ وقال قتادہ فی من یقرأ بسورۃ واحدۃ فی الرکعتین او یردد سورۃ واحدۃ فی الرکعتین کل کتاب اللہ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ایک رکعت میں ایک سورت 2 رکعت میں پڑھتا ہے، ایک سورت 2 رکعت میں پڑھتا ہے، یعنی آدھی سورت پہلی رکعت میں اور آدھی سورت دوسری رکعت میں، او یردد سورۃ واحدۃ فی الرکعتین، یا وہ یوں کرتا ہے کہ ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں بھی اس نے قل هو اللہ احد پڑھی، دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد پڑھ لی، پہلی رکعت میں بھی اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی، دوسری رکعت میں بھی اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کل کتاب اللہ، یہ سارا کا سارا اللہ کا قرآن ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھی تو دوسری میں اگر وہی صورت پڑھی تو لوگ کہیں جی ہو یہ کیا کر دیا، وہی کیوں پڑھی؟ بھائی یہ تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو بار بار بھی پڑھنا صحیح ہے۔ میں یہ جامعہ مسجد گلشن دادر خان میں جب خطیب تھا تو وہاں میں نے ایک دفعہ ایسے ہی کیا، چونکہ میں کبھی کبھی جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہوتا ہوں، میں جس سے دیکھتا ہوں نا مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بے دین مقتدیوں کو، تو وہ کام میں جان بوجھ کر کرتا ہوں تاکہ ان کو اور تکلیف ہو۔ تو وہاں ہمارا ایک مقتدی تھا تو مجھے بعد میں پکڑ لیا، کمیٹی کا آدمی تھا، جی آپ نے پہلی رکعت میں بھی یہی صورت پڑھی ہے، دوسری میں بھی یہی پڑھی ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا تو نبی ہے؟ نہیں۔ تو پھر تجھ پہ وہی آئی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے؟ تیرا کیا کام ہے پوچھنے کا؟ نماز پڑھانے والا میں ہوں، میں جو مرضی پڑھوں، جہاں سے مرضی پڑھوں، جتنا مرضی پڑھوں اور جب مرضی پڑھوں، لہٰذا میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ، نہیں تو مسجد سے گیٹ آؤٹ۔ اب تکلیف تو اس کو بڑی ہوئی، میں کمیٹی کا آدمی ہوں، لیکن میرے نزدیک تو چونکہ وہ سور سے کم نہیں تھا۔ بھائی جو امام کو پوچھتا ہے پہلی رکعت میں کیوں پڑھی ہے، دوسری میں بھی کیوں پڑھی ہے، وہ تو سور سے کم نہیں ہوتا، وہ نمازی تو ہے ہی نہیں ہے۔ نمازی کا کام ہے امام صاحب جو حرکت کریں ان کے ساتھ بس مقتدی بن کر پڑھتا رہے۔ پھر اس کو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ مجھ سے کبھی پوچھتا کہ جی آپ نے خطبہ کیوں لمبا کیا۔ ایک دفعہ وہ میرے بزرگی تھے، رشتے دادا لگتے تھے، مجھے کہنے لگے جی 12:50 پہ جماعت ہوتی ہے، آپ 1 بجے جماعت کھڑی کرتے ہیں، 10 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں آپ تقریر جلدی ختم کیا کریں۔ میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جلدی ختم کر دوں گا۔ میں نے اس دن 12:35 پہ تقریر ختم کر دی۔ پھر میں نے عربی خطبہ پڑھا پونے گھنٹے کا، تو 1:30 بجے جماعت میں نے کھڑی کی۔ بعد میں کہتے ہیں وہ آپ نے تو پھر عربی خطبہ اتنا کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے کہا تھا تقریر چھوٹی کرنا، تو میں نے چھوٹی کر دی۔ عربی خطبہ جب میں وجد میں آیا تو میری مرضی میں جتنا مرضی پڑھوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مسجد سے نکل جاؤ۔ چونکہ منافق آدمی نوٹ کرتا ہے لمبا پڑھا ہے، چھوٹا پڑھا ہے، یہ کیوں کیا ہے، ٹائم کتنے بجے ختم ہوا ہے، کتنے بجے۔ چونکہ یہودیوں نے ہمیں ٹائم فکس کرنے کا سبق دیا، یہ ٹوٹل یہودیت ہے۔ مسجد میں کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا۔ مسجد میں فکس ٹائم کا نظریہ رکھنے والے یہودی نظریات پر کاربند ہیں۔ مسجد میں سنت عمل یہ ہے کہ نماز کا ٹائم بڑھا کر گھٹا کر نماز پڑھی جائے، کبھی تھوڑا وقت اوپر ہو جائے، کبھی کم ہو جائے، کبھی جلدی پڑھ لی، کبھی بعد میں، تاکہ آذان ہوتے ہی نمازی مسجد میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر 9 بجے 9:30 بجے نماز ہے، کبھی کبھی 25 منٹ پہ بھی کھڑی کر دینی چاہیے، تاکہ جو نمازی لیٹ آتے ہیں ان کو سبق ملے کہ 9:15 بجے اذان ہوتی ہے، مسجد میں آ جاؤ، آ کر سنتے پڑھے، ذکر کرو، تاکہ کسی بھی ٹائم جماعت کھڑی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی 35-40 منٹ پہ بھی کھڑی ہو جانی چاہیے تاکہ زیادہ ذکر کریں۔ یہ تربیت ہے امت کی، اور یہ تربیت کرنا ضروری ہے۔ جہاں پر لوگ ٹائم کا فکس کا کرتے ہیں نا، ان کی شکلیں مجھے بگڑی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ کے دربار میں۔ کل یہ یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔
اس لیے اپنی اصلاح ضروری ہے کہ مسجد میں کبھی بھی ٹائم نوٹ نہ کرو، شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسجد میں بلایا ہے اور کچھ دیر ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے۔ تو بہرحال ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لیا جائے، یا یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں ایک صورت آدھی آدھی کر کے پڑھ لیا جائے۔ حضرت قتادہ فرماتے کل کتاب اللہ، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، جہاں سے مرضی پڑھو، جتنا مرضی پڑھو۔ وقال عبید اللہ عن ثابت عن انس کان رجل من الانصار یؤمہم فی مسجد قباء، حضرت عبید اللہ ثابت سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قباء کی مسجد میں انصاری ایک آدمی تھا جو لوگوں کا امام تھا۔ وَكَانَ كُلَّمَا افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى معها، وہ جب نماز پڑھاتا تو نماز کی ابتدا کرتا، قرات کرتا اور سورہ اخلاص پڑھتا، قل هو الله احد، سورہ اخلاص کے بعد پھر ایک صورت اور بھی اس کے ساتھ ملا لیتا۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، ہر رکعت میں وہ یہی کرتا کہ سورہ اخلاص پڑھتا اور اس کے ساتھ ایک صورت اور ملا لیتا۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، اس کے جو مقتدی تھے نا وہ جرأت کر کے آگے آئے، کہنے لگے حضرت یہ روز آپ اس طرح کرتے ہیں، ایک کام کریں، یا تو آپ سورہ اخلاص نہ پڑھیں، آپ سمجھتے ہیں سورہ اخلاص چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ دوسری صورت ملا لیتے ہیں، یا تو آپ سورہ اخلاص چھوڑ دیں اور کوئی اور صورت بڑی لمبی پڑھ لیا کریں، یا پھر اکیلے سورہ اخلاص ہی پڑھا کریں، ساتھ دوسری صورت نہ ملایا کریں، چونکہ آپ دوسری صورت ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو اسی طریقے سے نماز پڑھاؤں گا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ دوسری صورت بھی ملاؤں گا، اگر تم نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں تو مسجد سے نکل جاؤ۔ یہ قباء کی مسجد میں رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو منظور نہیں تو میں امامت نہیں کرواتا، آپ لوگوں کو امامت کروانے کا پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں آپ کو امامت کرواؤں۔ اب انہوں نے کہا نہیں، چونکہ وہ کیسے لوگ تھے، وَإِن كَرِهْتُمْ تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ میرا عمل پسند نہیں تو تم ایسا کرو کہ میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا نہ ہو، یہی ہمیں جماعت کروائے، ہمارا بزرگ ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، جب رسول اللہ مسجد قباء تشریف لائے تو ان سارے لوگوں نے حضور کو یہ خبر دی کہ ہمارے امام صاحب تو یوں کرتے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا یا فلاں ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک وما یحملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعۃ، اے فلاں وہ کون سی چیز ہے کہ جو تجھے روکتی ہے یہ اپنے تیرے ساتھیوں کی بات ماننے سے، انہوں نے جو تمہیں مشورہ دیا اس پر تم عمل نہیں کرتے، وہ کیا چیز روکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو تجھے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے پر مجبور کرتی ہے؟ فقالا، اس نے ایک ہی جواب دیا، انی احبها، میں تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ قال، حضور نے فرمایا حبک ایاها ادخلک الجنہ، تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تیری یہی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی، تو جنتی ہے۔ اب دیکھیے حضور نے یہ نہیں فرمایا مقتدیوں کی بات مانا کرو، حضور نے چونکہ ان لوگوں نے شکایت کی تو حضور نے کہا چلو ان کے سامنے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ اصل وجہ بھی جب حضور کے سامنے اس نے بات رکھی، بھائی میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، اس میں اللہ کی توحید ہے، اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں، اور ان کی بات اسی وجہ سے نہیں مانتا۔ اب اس صحابی کا جو عمل تھا یہ اللہ کی محبت پر تھا، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو مسجد میں مخصوص طریقے سے جوڑ کر بھی رکھے اور وہ کلام سنائے جس کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے اللہ کی توحید کی خاطر۔ حضور نے فرمایا بس تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن مرہ قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود، حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابا وائل سے سنا، ایک آدمی آیا عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور اس نے کہا قرأت المفصل لیلۃ فی الرکعۃ، آج رات میں نے ایک رکعت میں ساری مفصلات پڑھ لی، یعنی وہ 66 صورتیں ساری کی ساری ایک رکعت میں پڑھ لی، سورہ حجرات سے لے کر
والناس تک۔ فقال ابن مسعود نے فرمایا حاذا کحاذ الشعر، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے لوگ شعر رٹ کر پڑھتے ہیں۔ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن، کہتے ہیں کہ میں نے ان مثالوں سے یہ چیز پہچانی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکعتوں میں صورتیں ملاتے تھے۔ فذکر 20 سورۃ من المفصل، اور مفصل صورتوں میں سے 20 صورتیں انہوں نے بیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے ملا کر پڑھتے تھے۔ سورتین فی کل رکعت۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اتنی زیادہ صورتیں ایک رکعت میں پڑھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے مفصلات ساری پڑھ لی سورہ حجرات سے لے کر ایک رکعت میں وہ آخر تک۔ اصل یہ ہے کہ آدمی قرات کرے مختصر ہو لیکن اس کے معنی مفاہیم پر غور کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال ہیں اس میں سے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفصل جب بھی پڑھتے تھے تو ان میں سے زیادہ 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے، یعنی حضور نے ایک رکعت میں زیادہ سے زیادہ 2 صورتیں ملائی ہیں۔ تو تم بھی اگر پڑھو تو 2 صورتیں ہی ملاؤ، زیادہ اس سے نہ پڑھو۔ 66 صورتیں ملا کر پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ گویا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر جو ہے نا ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اشعار پڑھنے والوں سے اس کو تشبیہ دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسائل شرع سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔